ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور ایک ویڈیو بھی ہے جو میں آج آن ایئر کروں گا اور اس پہ رائے لوں گا اپنے مہمانوں سے، کیونکہ بعض اوقات لیڈر کے ارد گرد جو مشیر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ایڈوائز اگر غلط ہے تو بیچارہ لیڈر تو مفت میں مارا جاتا ہے. اور حکومت کے بھی کچھ وزیروں کی باتیں ہوئی ہیں، ان کو بھی ہم سامنے رکھیں گے. اور آج عمران خان صاحب کی جو مسلسل مختلف الیکشن کمیشن، مختلف کوڈ، بینکنگ کوڈ، انسداد و دہشت گردی کی عدالتیں میں ان کی جو پیشی تھی، جس میں ان کی بیماری کے حوالے سے کسی اور حوالے سے جو مسلسل آپ کے استثناء لینے کی کوشش کی جا رہی تھی، غیر حاضری کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کی جا رہی تھی، وہ آج ایک دو جگہ پر رک گئی، اور جس کی بنیاد پر ضمانت لینے کے لیے عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ جانا پڑا. اور آخری اطلاع تک، میری جو آخری اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ یہ کہتا رہا ان سے کہ آپ کو ضمانت چاہیے تو آپ آ جائیں اور ضمانت لے لیں. میں وہاں موجود نہیں تھا، لیکن میں نے یہ جملہ سنا ہے. تو اگر لاہور ہائی کورٹ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ آپ آ جائیں، چاہے آپ کو اس پہ اسٹریچر پہ لیٹنا، ایمبولینس میں، کسی بھی صورت میں آپ آ جائیں، ہم آپ کو ضمانت دے دیتے ہیں. تو اگر لاہور ہائی کورٹ عمران خان آ سکتے تو پھر وہ بینکنگ کورٹ بھی جا سکتے، وہ انسداد و دہشت گردی کی عدالتوں میں جا سکتے ہیں، وہ سیشن کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، وہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. کیا ہوا ہے؟ کیونکہ آج کچھ اہم گیسٹ ہیں، ان سے بات کریں گے ان ایشوز کے اوپر. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے کا تعارف کراؤں، ایک ویڈیو دیکھنا چاہتا ہوں جس میں ایک اور انہوں نے وائرل کی ہے، اور اس کے حوالے سے ہمارے پاس ہم نے اس کے اوپر کاؤنٹر بھی کیا ہے، لیکن ہم اپنے مہمانوں سے اس کے اوپر بات کریں گے. آئیے، بابر اعوان صاحب ایک نامی گرامی وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل بھی رہے ہیں، عمران خان کے اس وقت دست راز ہیں ایڈوائزر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اہم کیسز میں وہ وکیل بھی ہیں، اور ماضی میں وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی میں جب تھے تو وزیر قانون بھی رہے ہیں. انہوں نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ ذرا اسٹیٹمنٹ ہم دیکھتے ہیں. آئیے سنتے ہیں. دھمکیاں جو دی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ تین طرح سے دھمکیاں ہیں. ایک تو یہ کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. ڈسکوالیفائی اگر کر دیا گیا تو کیا اس کا کوئی علاج فوری طور پہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اور ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد وہ میدان سے -1 ہو کے نکل جائیں گے. جو بھی جس معاملے میں جو بھی سزا ہو، اس کے لیے سب سے بڑی اتھارٹی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد بھی کسی طرح کی کوئی پینلٹی کسی کے اوپر لگے جو اس پینلٹی کو انل کر سکتی ہے، اس کو ختم کر سکتی ہے، اور اس کے لیے میں لفظ آپ کو سارے پڑھا دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں. وہ آئین کا آرٹیکل نمبر 45 ہے. یہ کہتا ہے دی پریزیڈنٹس پاور ٹو گرانٹ پارڈن ایکسیٹرا، یعنی صدر کے پاس جو معافی دینے کا مختلف سزاؤں میں اختیار ہے. دی پریزیڈنٹ شیل ہیو پاور ٹو گرانٹ پارڈن. سب سے پہلے صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی معاف کر دیں. ان ریم وہ سیدھے کھڑے ہو کے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا اور وہ معاف ہو جائے گا. دوسرا ریپریو، اور تیسرا ریسپائٹ، ایک اس سزا کو وہ معطل کر دیں یا اس سزا میں وہ کمی کر دیں. اور ٹو ریمٹ، یہ تین باتیں یہ ہو گئیں. پہلی وہ ہو گئی 4، اور اب 5ویں بات کہ ریمٹ کر دیں، کہ جو پنشمنٹ کوئی کاٹ رہا ہے اس کو وہ کہیں کہ جی میں ریمیشن دیتا ہوں، یہ جتنی کاٹ چکا ہے اتنا کافی اور باقی میں چھوڑ دیتا ہوں. یہ صدر کا اختیار ہے. یہ آج کی ڈیٹ تک ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کوئی ایسی پارٹی جس کے پاس سنگولرلی 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز میں، جو کسی کے پاس نہیں ہے اس وقت، نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ہو، تو وہ کسی کو نااہل نہیں کر سکتی. اور اگلا کیا ہے؟ ریمٹ کے بعد ہے سسپینڈ. اگر کسی کی سزا ہوئی ہے تو وہ سسپینڈ کر دیں. سزا ہو گئی، اگر وہ کہیں جائیں آپ الیکشن لڑنے، اس کے بعد میں دیکھوں گا اور سنوں گا. اور کمیوٹ اینی سینٹینس، یعنی سینٹینس جتنے ہوئے ہیں ان کو وہ ریڈیوس کر کے وہ کہیں گے کہ اتنے، کسی کو عمر قید کی اگر سزا ہے وہ کہیں گے جی میرے نقطہ نظر سے 2 سال کافی ہیں، وہ بھی وہ کر سکتے ہیں.
पास्ट बाई, अब मैं दूसरे नुक्ते की तरफ, जिसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देना चाहते, जान के ध्यान नहीं देना चाहते, मैं आपकी तवज्जो के लिए वो पेश कर रहा हूं, और वो ये है कि पास्ट बाई एनी कोर्ट, कोई भी अदालत हो, एनी कोर्ट मींस एवरी कोर्ट इन द कंट्री, और ट्रिब्यूनल, कोई ट्रिब्यूनल, बस इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, किसी को उसने सजा दे दी है, वो सजा भी सदर माफ कर सकते हैं, और अदर अथॉरिटी या किसी और अथॉरिटी से भी किसी को कोई सजा किसी नोयत की भी दी जाए तो उसको कौन खत्म कर सकता है? सदर यूं करके उसको किस्सा खत्म कर सकते हैं। एक पहलू, इसलिए ये कहना कि इमरान खान निकल जाएगा, नॉट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, लॉजिक और लॉ, टू माय अंडरस्टैंडिंग। मैं खुल के बात मैंने की है, अगर कोई चैलेंज करना चाहता है, मैं एक दफा फिर दोहरा देता हूं, किसी अदालत, किसी ट्रिब्यूनल और एनी अदर अथॉरिटी, ये आइन आपका 1973 का 3 बातें कहता है, इनकी तरफ से दी हुई सजा किसी किस्म की भी हो, सदर उसको माफ कर सकते हैं, सदर उसको सस्पेंड इलेक्शन लड़ने तक कर सकते हैं, सदर उसमें से कमी कर सकते हैं, सदर उसको कम्यूट कर सकते हैं, और सदर चाहें तो कोई दूसरा ऑर्डर पास कर सकते हैं, आइन का आर्टिकल 45। इसलिए इमरान कहीं नहीं जा रहा, इलेक्शन वही लड़ेगा, आ रहा है वो इंशाअल्लाह अजीज, जो ही असेंबलियां टूटेंगी, मार्क माई वर्ड्स, इंशाअल्लाह पूरा इलेक्शन उसको फॉलो करेगा। जी जनाब, आपने सुना बाबर अवान साहब की स्टेटमेंट। उनकी जो भी स्टेटमेंट है वो आइन का आर्टिकल 45 उन्होंने पढ़ा है, उसमें मौजूद है, मेरे पास इस वक्त आइन की किताब है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सदर को ये इख्तियार हासिल है आइन के आर्टिकल 45 के तहत। अब देखना यह है कि सदर का जो फंक्शन है वो आर्टिकल 48 जो है उससे अलग है। तो सदर अज खुद नोटिस ले सकता है, सदर बग़ैर फेडरल गवर्नमेंट के, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को जब हम डिस्क्राइब करते हैं एज ए तालिब इल्म तो उसमें वज़ीर आज़म भी हैं, काबीना भी है और प्रेसिडेंट का भी उसमें जिक्र है। लेकिन यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं वो सेरेमोनियल हैं, यानी प्रेसिडेंट का सिर्फ नाम लिखा जाता है, लेकिन जो सारी अथॉरिटीज़ है वो आपके वज़ीर आज़म के पास है, और जो बिज़नेस रूल्स है वो भी काबीना बनाती है, वो भी हुकूमत बनाती है। तो अगर कोई अर्ज़ी फेडरल गवर्नमेंट से, काबीना से, वज़ीर आज़म से सदर साहब की तरफ आए कि इमरान खान साहब को ये सज़ा हो गई है, या एक्स को ये सज़ा हो गई है, या वाई को ये सज़ा हो गई है, तो यकीनन सदर के पास इख्तियार है कि वो माफ़ कर दें या ना करें। लेकिन अगर कोई अर्ज़ी फेडरल गवर्नमेंट से इनिशिएट ही ना हो, कोई लेटर ही ना आए, कोई समरी ही ना आए, क्योंकि फंक्शन में तो 48 का जिक्र है। आर्टिकल 48 क्या कहता है, मैं ज़रा पढ़ देता हूँ, फिर अपने मेहमानों की तरफ आता हूँ, उनसे भी राय लेता हूँ कि वो इसको कैसे देखते हैं। 48 कहता है कि इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, किसकी? सदर की, द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन एंड इन अकॉर्डिंग्स विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा बहुत कुछ है, लेकिन ये एक मेरा ख्याल है, मैं अब जितना एक तालिब इल्म कैसे समझता हूँ कि बिल्कुल 45 के लिहाज से सदर को इख्तियार है, लेकिन सदर अज खुद नोटिस नहीं ले सकता। सदर पाबंद है फेडरल गवर्नमेंट के लेटर के इनिशिएट, अगर वो इनिशिएट करेंगे तो सदर, वरना सेरेमोनियल पोस्ट है, बैनर लगा दें, किसी को तमगा लगा दें, कहीं कोई एडवाइस ले लें, कोई लेटर लिख दें, कोई कुछ कर दें, एज सच अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास है। ये बातें थी। अब इसको वो कहते हैं चैलेंज करें। मैं बाबर अवान साहब से कहते हैं आइए बैठिए, बड़े अहम तरीन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से भी मैंने बात की तो उन्होंने मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को एग्री किया। आज हमारे पास जो 3 मेहमान हैं, आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ है खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, बड़ा नाम है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब, वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, तर्जुमान हैं ANP के। आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आता हूँ खुर्रम हमीद रोकड़ी के साहब की तरफ, इससे पहले कि बैरिस्टर साहब की तरफ आऊँ।
کیا کہتے ہیں سر اس ویڈیو میں جو بابر اعوان صاحب نے کہا، اور پھر اس میں چند چیزوں کا ہم نے اضافہ کیا قانون اور آئین کے لحاظ سے، جو ایز اے طالب علم انہوں نے سمجھا آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن اس کی پیچھے سے ہمیں بڑی مضبوط سپورٹ ملی ہے۔ پاکستان کے ٹاپ کانسٹیٹیوشنل لائر یہ کہتے ہیں جو میں نے ذکر کیا۔ کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بابر اعوان صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ جتنے بھی کیسز ہیں آل آف دیم وہ جسٹیفائڈ ہیں۔ دوسرا انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ان تمام کیسوں میں سزا ہوگی، یعنی ان کی جتنی یہ جو گفتگو ہے، انہوں نے ایک تو یہ ایڈمٹ کیا کہ جسٹیفائڈ کیسز ہیں، انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ یہ تمام کیسز ایسے کہ جن کے اندر 100% سزا ہونا ہے۔ اب اس سزا کے بعد وہ تیسرے سٹیپ کے اوپر جا کر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اس کو بات کو پوائنٹ نمبر 1 کو یہاں روکتے ہیں، چلے جاتے ہیں عمران خان کے اوپر۔ عمران خان کا تمام جتنا بھی بیانیہ ہے، یا عمران خان جتنا بھی لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یا عمران خان جتنا بھی لان تان اور جتنے بھی الزامات لگا رہے ہیں، وہ تمام الزامات ایک طرف ہیں اور عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ اتنا زبردست ایک سوشل میڈیا کمپین کھڑا کیا جاتا ہے ان کا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی اس کے اندر بہت زیادہ ڈکلائن ہے۔ عمران خان کبھی بھی اپنے اوپر ہونے والے کیسز کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہیں گے۔ نہ عمران خان اپنی جو ایم این ایز ہیں ان کو، جو سابقہ ایم این ایز تھے، نہ اپنی تنظیم کو، نہ کسی کو، نہ ٹی وی کے اوپر جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کا ان کا ڈیلی کا پروگرام ہے، وہ کبھی بھی اپنے کیسز پہ نہیں کہیں گے۔ دوسری طرف وہ الزامات کی بوچھاڑ اتنی رکھیں گے کہ تمام لوگوں کی نظر ان کیسز سے ہٹی رہے، تاکہ کوئی یہ پوچھے ہی نہ کہ آپ کے اوپر کیسز کیا ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے وکلاء کے ساتھ بیٹھ کر ایک پینل کی صورت میں ٹی وی پر آئیں اور بتائیں کہ ان کے اوپر کیس نمبر 1، کیس نمبر 2، کیس نمبر 3، کیس نمبر 4 یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، یہ وجوہات ہیں، یہ وجوہات ہیں، یہ وجوہات ہیں، وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ اور اسی کی تصدیق کر دی ہے بابر اعوان صاحب نے کہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ جسٹیفائڈ ہیں، کیونکہ عمران خان کے اوپر جتنے کیسز ہیں وہ سزا ملنے والی ہے ان کو۔ اب وہ آخری سمت جا رہے ہیں اپنے ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تمہاری ایتھکس کو ہم اتنا برباد کر چکے ہیں اور تم ایتھیکلی اتنے تباہ ہو چکے ہو کہ باوجود اس کے کہ اس نے یہ کام کیے ہوئے ہیں، اس کو یہ سزا ملنی ہے، لیکن تم ہوپ فل رہو کہ ان تمام سزاؤں کے بعد بھی ہی از گوئنگ ٹو بیکم another لیڈر فار یو، کسی سیٹ کے اوپر آ جائیں گے، کیونکہ ہمارا پریزیڈنٹ جو ہے وہ ان تمام سزاؤں کو فلانے ایکٹ یا فلانا جو شک ہے اس کے تحت معاف کر دے گا۔ اس سے زیادہ شرمناک کسی بھی پولیٹیشین کے لیے یا کسی بھی معاشرے کے لیے جس کے اندر کچھ حیا یا کچھ ایتھکس یا کچھ ویلیوز باقی رہ گئی ہوں، اس سے زیادہ شرمناک بیان، اس سے زیادہ شرمناک روش اور اس سے زیادہ ڈھٹائی کا اور مقام کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ تو ہے ایک میرا جرنل پرسیپشن، ایک ایز اے سٹیزن آف پاکستان یا اس مقام پر کسی بھی بندے کو دیکھنے کے لیے میری سوچ، یا میں کبھی بھی نہیں گوارا کروں گا کہ ایسا آدمی کسی مقام پر آئے یا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 2، پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے وہ کچھ بھی معاف کر دے۔ ابھی یہ تو وکلاء کی ٹیم بتائے گی کہ کیا فوجداری کے اندر اختیار ہے، کہ کیا تمام کیسز کے اندر ہے، کیا وہ سزائے موت کا قیدی ہے جس کے ورثاء نے معاف نہیں کیا اور پریزیڈنٹ معاف کر رہا ہے وارث بن کے، کہ کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان ایک ملک کی تمام بڑے جرائم کے بعد ایک ایسے شخص کو معاف کر رہا ہے کہ جس کی بنیاد کے بعد وہ دوبارہ کسی پبلک آفس کو ہولڈ کرے گا۔ دس از کوسچن نمبر 1۔ کوسچن نمبر 2، کہ کیا پریزیڈنٹ کے اوپر بھی کوئی قانون آتا ہے کہ پریزیڈنٹ خود یہاں پہ فرعون کی صورت میں کوئی ایسا مطلق العنان بادشاہ ہے کہ جس کا دل چاہا قتل کر دے، کہ جس کا دل چاہ معاف کر دے؟ ڈاکٹر صاحب شرمناک حالت ہے، اور یہ اپنے منہ سے اس کا اقرار کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ ہمیں ان کے اوپر اس وقت ترس آنے لگ گیا ہے ان لوگوں کے اوپر جو still they are following them، اور آج بھی جو ان کی ٹویٹس کریں گے، یا آج بھی بابر اعوان صاحب کی اس بات کے بعد وہ لوگ آ کر بیان کریں گے کہ ہماری فتح ہو گئی ہے۔ یہ ہے اخلاقی پستی کا وہ مقام جس پر یہ لوگوں کو لے آئے ہیں۔ اور میری سب سے زیادہ بڑی وری اس وقت یہ ہے وہ 18 سے 24 سال تک کا نوجوان کہ جس کی انہوں نے ہر قسم سے تباہی کر دی ہے، کہ آگے وہ زندگی کیسے گزارے گا، وہ قانون کو کیسے سمجھے گا، کیسے مانے گا، وہ کیسے معاشرے کے اندر ایک پروڈکٹیو باپ، بھائی یا ایک فرد بنے گا، کیونکہ اس کو سوائے انہوں نے جرم، ظلم اور ہر برائی کو اڈاپٹ کرنے کا
اور اس برائی کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ایکسیپٹ کرنے کے بعد پھیلانے کے لیے تیار کر دیا ہے. ہماری اس وقت وری سب سے زیادہ یہ ہے. میں اس پر اتنا ہی کہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا جناب گوہر صاحب, یہ روکڑی صاحب نے اپنا, ظاہر ہے یہ وکیل تو ہے نہیں, لیکن انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے اسٹیبلش کیا ہے کہ جرم کرنے کی ڈٹائی آپ کر رہے ہیں اور معافی لے رہے ہیں ایک ایسی جگہ سے, اور اس کے لیے آپ خوش ہیں کہ مجھے معاف کر دیا جائے گا. یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. میں آتا ہوں ذرا پہلے لیگل, کیونکہ آپ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ سے بھی اس کا پوائنٹ آف ویو لوں کہ یہ جو بابر اعوان صاحب نے بولا ہے, میرے لحاظ سے یہ آدھا سچ ہے, اور پورا سچ وہ ہے جب آرٹیکل 48 اس میں شامل ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب, پہلے تو میں تھوڑا سا یہ عرض کروں کہ جتنے بھی کیسز خان صاحب کے انشاءاللہ تعالیٰ تسلی رکھے وہ اس میں سب میں بری ہوں گے. ان کے سارے کیسز سیکشن 144 کے ہیں, اور ایک ہی کیس میں جو حکومت نے لگایا ہوا ہے سیکشن 7 بھی لگایا ہوا ہے, جو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اس کا کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے جو اخلاقی طور پر ایسا ہو, کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا ایسا کیس ہو, یا اس میں پیچھے ایسا ایویڈنس موجود ہو کہ اس کی کرپشن اس کی سزا ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کی نہ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی اور نہ ہی اس کو سزا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اب اور عرض کرتا ہوں جو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے کہا ہے اس کی دو پہلو پہ میں عرض کرتا ہوں ایز اے لیگل میں یہ کہوں کہ یہ جو بابر اعوان صاحب نے پہلے کہا ہے یہ ان کی اپنی رائے ہے, یہ پی ٹی آئی کا موقف نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایسی کوئی بات آئی ہے, نہ وکیلوں نے اپنے کسی بھی کنسلٹیشن میں اس بات کو پٹ اپ کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ایسا ہوتا ہے تو صدر کی طرف رجوع کیا جائے, یا صدر کی طرف ایسے رجوع کرنے کے لیے کوئی آپشن انڈر کنسیڈریشن ہے. بالکل نہیں. اب لیگل بات آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ آرٹیکل 48 بھی ہے, لیکن آرٹیکل 48 کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے بھی آپ جو کنسٹیٹیوشن کے پروویژن میں وہ جہاں جہاں صدر کا لفظ لکھا ہے آپ اس کو ڈاکٹر صاحب ایسے پڑھے جیسے پرائم منسٹر کا لفظ لکھا ہے. کوئی بھی صدر کوئی بھی اختیار آئین کے انڈر استعمال نہیں کر سکتا جب تک وزیر اعظم اس کو ایڈوائس نہ دے. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ اگر صدر ہے بھی تو پھر بھی وداؤٹ وزیر اعظم کے ایڈوائس کے وہ ایکشن نہیں کر سکتا. لیکن جہاں تک آرٹیکل 45 کا تعلق ہے یہ شاید ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے ذہن میں نہیں ہوگا, یہ ان کی اپنی ایک ذاتی رائے ہے, یا شاید انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو کنسیڈر نہیں کیا. اس میں ایکچولی ہوا یہ تھا کہ 2013, 2012 اور 2011 کے بعد زرداری صاحب جب صدر تھے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک پارڈن نہیں گرانٹ کیا تھا. انہوں نے وزیر اعظم کو ریکویسٹ کی تھی, وزیر اعظم نے ایڈوائس بھیجی تھی, اور یہ ایڈوائس اس وقت جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہ تھا کہ شیخ ریاض صاحب کو سزا ہوئی تھی, اور جو ہی وہ اڈیالہ چلے گئے پیچھے سے زرداری صاحب نے ایڈوائس لے کر کے سارے جیلوں کے لوگوں کی 1/3 یا 2/3 ان کی سزائیں ختم کر دی, جس سے وہ 3 دن کے بعد وہ جیل سے رہا ہو گئے. کئی سارے ایسے لوگ تھے جو کہا جاتا تھا کہ وہ ان لوگوں نے مرڈر کیے تھے جو شاید کسی پولیٹیکل پارٹیز یا خاص انڈسٹری کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھے. اس بات پہ سپریم کورٹ نے سوموٹو نوٹس لے لیا, اور سپریم کورٹ نے پریسائزلی آرٹیکل 45 کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کہ کیا اگر کسی بندے کی کوئی وکٹم ہو اور وہ ورثاء کا حق ہے, معاف کرنا بھی ورثاء کا حق ہے, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اور ایسے کیسز بھی آئے تھے, جس طرح ریمنڈ ڈیوس کا کیس آیا تھا, دوسرے لوگوں کا آیا تھا, کئی سارے آپشن کنسیڈر ہو گئے تھے. سپریم کورٹ نے اپنے سوموٹو کیس کا جب تفصیلی فیصلہ ایشو کر دیا, لارجر بینچ بن گیا تھا, اور تصدق حسین جیلانی صاحب نے وہ ججمنٹ لکھی تھی, اس نے اس کو کہا تھا کہ نہیں یہ آئین کا اختیار ہے, اور صدر ایک آئینی فرض انجام دیتے ہوئے صرف آئینی کنسیڈریشن کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کرے گا. تو یہ اختیار کسی صورت بھی پولیٹیکلی ذاتی مفاد فیورٹزم اس پرپس کے لیے نہیں ہے. یہ کیس ٹو کیس بیس پہ ڈیپینڈ کرے گا, اور وہ بھی پریسائسلی ایسے ہیومینیٹیرین گراؤنڈ ہو جس کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ فلفل ہو, پھر صدر ایسا اختیار استعمال کر سکتا ہے, وہ بھی وزیر اعظم کے ایڈوائس کے ساتھ. ادروائز ایسا کوئی اختیار آئین میں نہیں ہے. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, خان صاحب کا تعلق ہے, ہم نے تو کبھی اس بات کو کنسیڈر تک ہی نہیں کیا ہے کہ سزا ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہوگی, وہ تو دور کی بات ہے کہ اس کے لیے پارڈن لیا جائے گا. ٹھیک ہے, بڑی کلیئر بات کی ہے, بہت ساری صحیح بات کی ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے لیگل. آخر بیرسٹر گوہر صاحب خان صاحب بھی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, عمران خان کو اسسٹ کر رہے ہیں, اور واضح طور پر انہوں نے بتا دیا کہ 45 کو آپ صرف اکیلے نہ پڑھیں. اور اس طریقے سے ایون کہ میں آپ کو بتاؤں اس ویڈیو کے بعد کئی پی ٹی آئی کے بڑے نامی گرامی, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, ان سے میری بات ہوئی تھی, اور انہوں نے بابر اعوان صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر یہ تاثر لیا تھا
کہ آپ جو بھی کچھ کر لے فیڈرل گورنمنٹ، ہمارے پاس صدر موجود ہے. تو پھر میں نے انہیں یہ چھوٹی سی رائے دی تھی کہ آپ کو غلط مشورہ دیا گیا تھا. میں نے ویلاگ بھی کیا ہے اور اس کو اٹیچ بھی کیا ہے. بہرحال بہت سارے کانسٹیٹیوشنل لائر میں جناب گور خان صاحب بھی ان میں شامل ہیں جنہوں نے لیگل پوائنٹ کو بھی واضح کر دیا. میں آتا ہوں اور دوسرے پوائنٹ بھی انہوں نے میرا خیال ہے روکڑی صاحب کے پوائنٹ کو بھی واضح کیا ہے کہ روکڑی صاحب اطمینان رکھیے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. وہ سیکشن 44 سیکشن 4 کے تحت جو ہے وہ ان پر کوئی وہ نہیں لگے گا. میں آگے آپ سے بات کروں گا. میں ذرا سا پہلے اے این پی کے ترجمان سے بات کر لیتا ہوں. جناب یہاں پر دو باتیں سامنے آئیں. ایک تو یہ ہے کہ بابر اعوان نے آدھا سچ بولا، بالکل 45 میں یہ سب کچھ لکھا ہے، لیکن جس طریقے سے یہ کہ جب تک فیڈرل گورنمنٹ میں انیشیٹ نہ کریں یا وزیر اعظم انیشیٹ نہیں کریں وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ بھی انہوں نے دے دیا. لیکن جو امپورٹنٹ بات تھی جو روکڑی صاحب نے کیا کہ اتنا بڑا ایڈوائزر جو اس وقت 2-3 کیسز میں عمران خان صاحب کو لے کے چل رہے ہیں، میرا خیال ٹیرین کیس بھی ہے اور بینکنگ یا دوسرے کیسز میں بھی ہیں، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ ہے، اور نامور وکیل بھی ہیں سپریم کورٹ کے، قانون دان بھی رہ چکے ہیں، وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں، وہ یہ امپیکٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ سزا ہوگی، جس طرح روکڑی صاحب نے کہا کہ سزا ہونے جا رہی ہے، اور اگر سزا ہو رہی ہے تو پریشان نہ ہو، صدر ہمارا ہے وہ معاف کر دے گا، حالانکہ صدر معاف نہیں کر سکتا. کیا کہیں گے سر اس پہ؟ ہاں شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. وہ تو بیرسٹر صاحب نے تو سارا جو آئینی جو قانونی نکتہ تھا اس نے پیش کیا، لیکن میں اس میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، جب ہم کالجوں میں تھے تو چودھری فضیلاہی پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اور بٹو صاحب وزیر اعظم تھے، اگر آپ کو یاد ہو. تو ادھر پنڈی کی گلی کی دیواروں پہ ہم لکھتے تھے کہ چودھری فضیلاہی کو رہا کر دو، کیونکہ صدر کے پاس 73 کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ جس کو وہ استعمال کرے. آپ کو یاد ہوگا جب ماشاء اللہ لگ گیا ضیاء الحق والا تو اس نے 58(2) بھی متعارف کروایا اور آئین کا ایک حصہ بنا دیا، جس سے 2-3-4 حکومتیں اس نے اڑا کے رکھ دیے تھے. میں خود چونکہ 97 میں سینیٹر بنا تو سن 97 میں دو تھے، ایک 13 امینڈمنٹ تھا اور ایک 14 امینڈمنٹ تھا. 13 امینڈمنٹ میں ہم نے 58(2) کو ختم کر دیا تھا اور 73 کانسٹیٹیوشن کو اس حالات میں واپس نافذ کروایا تھا جس طریقے سے ہوتا، اور 14 امینڈمنٹ وہ یہ فلور کاسنگ والا تھا. اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہے تو پھر پرویز مشرف آیا. بدقسمتی سے 47 سے لے کر آج تک ہمارے ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو اپنا کام، لیکن سب سے بڑی بات ہماری جوڈیشلی کا ہے کہ اس جوڈیشلی نے جتنا اس پاکستان کا بیڑا غرق کیا اور آج تک غرق کر رہا ہے، شاید اس سے کوئی تاریخ میں نہیں ملتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سارے جوڈیشری تو نہیں نا سر، ساری جوڈیشری میں بڑے اچھے فیصلے بھی موجود ہیں سر، بڑے اچھے ججز. نہیں سر، میں عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ جو سیاسی فیصلے جو کرتے ہیں، جب اس نے پرویز مشرف کے دور میں اس کو کہتا ہے، پرویز مشرف کو کہتا ہے کہ آپ آئین میں امینڈمنٹ کر سکتے، یہ کتنی شرم کی بات ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، یہ پارلیمنٹ کا اختیار. آپ کو یاد ہوگا کہ پھر پرویز مشرف نے 17 امینڈمنٹ لے کے آئے. اسپیسیفک ہے نا سر، آپ اسپیسیفک کہنا، پوری جوڈیشری کو کہیں گے تو اس میں تو گور صاحب بھی آ جائیں گے، اس میں کارنیلیس بھی آ جائے گا، اس میں آپ کے وہ ہندو جج بھگوان داس بھی آ جائیں گے، اس میں آپ کے دوسرے اور ججز جو ہیں وہ جن کے بڑے نام ہیں وہ بھی آ جائیں گے سر، بڑے اچھے کام کیے ہوئے ہیں. آج کل کے دور میں قاضی فائز عیسیٰ کا نام آتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسپیسیفک کہاں، اگر آپ کہیں گے جوڈیشری میں چند فیصلے ایسے ہوئے ہیں جو یس اکثر فیصلے ایسے ہوئے کہ اس ملک کا بیڑا غرق کیا. میں اکثر کی بات کرتا ہوں. چلیں یہ تو سمجھ میں آتی ہے. میں ایک چیز سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر وہی جوڈیشل کی وہی جج تھے نا کہ جس کو پرویز مشرف کو اختیارات دے رہے کہ آپ اب وردی میں صدر بن سکتے ہو، تو یہ کس نے کیا تھا؟ ہاں تو میں کہہ رہا ہوں نا سر کہ جوڈیشری میں ایسے ججز جنہوں نے یہ کام کیا ہے، جن کے پاس اختیار ہوتے ہیں نا جی لیکن سر سارے ججز، آپ جب جوڈیشری کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام ججز
پاکستان میں چند اچھے فیصلے بھی ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر فیصلے صاحب بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب جس کے پاس اختیار ہوتے ہیں, قاضی فاضل صاحب کو تو وہ کیس ہی نہیں بیچتا ہے, اس کو تو جب وہ کورٹ بنتا ہے اس کو اسی کے لیے تو کورٹ کے بھی توڑ دیتا ہے. اب اس کے بعد جو اس ملک کے ساتھ رہا ہے, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں نا, جو آج تک ہو رہا ہے. آج آپ نے چیف جسٹس کی بات سنی کہ ایک کیس میں جو ایم پی ایس تھے جس نے آپ کو ڈیسیڈ کیا تھا, ان کا کیس چل رہا تھا, تو الیکشن کمیشن سے پوچھے کہ جی لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کراؤ, تم کیوں نہیں کراتے ہو؟ کیا چیف جسٹس کا یہ کام ہے؟ کیا یہ لاہور والا جو جو پیدر پہ ایسے کر رہے کہ جی یہ کام تو ان کا تو نہیں ہے؟ ٹھیک, تو پھر مجھے آپ بتا دیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کو سزا نہیں ہوگی, چلو نہیں بھی ہو لیکن عدالتوں میں تو پیش ہو, کیوں ڈیلے کرواتے ہیں؟ یہ پوائنٹ ہے, یہ پوچھتے ہیں ہم ابھی. میں آخری ایک بات کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, اس وقت حکومت تو کمزور, بہت نہیں, میں اس پہ آؤں گا, حکومت نے تو وزراء ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم تنخواہ نہیں لیں گے, میں نے اس پہ ٹویٹ کیا ہے, میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, پھر واپس. ویلکم بیک جی. روکڑی صاحب, آپ کے پاس میں آتا ہوں پہلے, اور میرا جو آپ سے سوال ہوگا وہ یہ ہے سر کہ یہ وکیل نے جو پوائنٹ آف ویو اٹھایا ہے لاہور ہائی کورٹ میں نے پڑھا ہے, میں وہاں موجود نہیں تھا, اس میں میرا خیال ہے ہمیں گائیڈ کریں گے گوہر خان صاحب بھی, کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان بزرگ ہیں اور بیمار ہیں, اس لیے ان کو ضمانت دے دی جائے. حالانکہ عدالت اس بات پہ انسسٹ کرتی رہی کہ ان کو ایمبولنس میں لائیں, اسٹریچر پہ لائیں, تبھی ضمانت ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا, اور ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں 8 بجے تک کا. لیکن وہ شاید میرا خیال ہے ٹائم گزر گیا, کل تک بات چلی گئی, اور عمران خان صاحب کی ضمانت کینسل ہوئی ہے میرا خیال ہے شاید بینکنگ کورٹ میں, اور دوسری جگہوں پہ بھی شاید ان سے یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ آ نہیں رہے ہیں, بہت عرصہ ہو چکا ہے, اور جب تک آپ آئیں گے نہیں تو بہت سی جگہوں پہ تو چارج شیٹ بھی نہیں ہو سکتا. کیا کہیں گے سر روکڑی صاحب؟ ڈاکٹر صاحب, پہلی چیز یہ ہے کہ فزیکل کنڈیشن عمران خان کی ہم عمران خان سے ہی پوچھ لیتے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے اپنے میڈیا پر, اور ان کا جو اپنا یہ جو تحریک انصاف کا اور ان کا اپنا جو سوشل میڈیا آل ریسٹ پہ, انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان نے اب واک کرنا شروع کر دیا اور ایکسرسائز کرنا شروع کر دیا. اب ہم اسی ایویڈنس کو بیس بنا کر اگر آگے چلیں کہ انہوں نے واک کرنا بھی شروع کر دیا اور اٹھ کے پھرنا ٹرنا بھی شروع کر دیا. میرے ذرائع بھی مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ہی از فیلنگ فٹ, وہ اپنا واک بھی کر رہے ہیں, گھر کے اندر پھر بھی رہے ہیں, باہر اپنے جو ان کے آئے ہوئے ہیں مداح ان کو مل بھی رہے ہیں, تو ہی از ڈوئنگ آل دی ایکٹیویٹیز. اب یہ جو مزے کا خیز ایک ہمارا کلچر ہے کہ وکیل صاحب کی طرف سے جا کر کچھ بھی کہہ دیا جائے, اور اس کو اگر عدالت ایکسیپٹ کر رہی ہے, تو پھر میں واپس جاتا ہوں کہ میرے جو اے این پی کے بھائی ہیں وہ جو بیٹھے ہوئے تھے, ان کا جو پوائنٹ ہے اگر میں اس کو انڈورس کروں, اور میں اگر کہوں کہ ان کی بات بہت حد تک صحیح ہے کہ اس ڈائریکشن میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جن کے اوپر انسان کے لیے کیا ملک تمام کے لیے پریشان ہونا واجب ہو جاتا ہے, تو میں غلط نہیں ہوں گا. عمران خان بالکل فزیکلی فٹ ہیں, اور اگر وہ فزیکلی فٹ نہیں ہیں تو اپنے وہ تمام پچھلے جو کلپس ہیں سوشل میڈیا سے ان کو ہٹا دینا چاہیے, اور ان کو بتا دینا چاہیے کہ وہ اس کنڈیشن میں ہیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ میڈیکل بورڈ کرا لینا چاہیے, اور میڈیکل بورڈ کے آگے پیش ہو جانا چاہیے, اور میڈیکل بورڈ کی جو تمام آئے گی فائنڈنگز ان کے اوپر چلا جانا چاہیے. کنکلوڈ کرتا ہوں اپنے اس آرگومنٹ کو, ڈاکٹر صاحب وہ بالکل ٹھیک ہیں, وہ بالکل فٹ ہیں. اب حالت یہ آ گئی ہے کہ ہم نے ہر وہ الزام جو دوسروں پر لگایا, اور ہر اس چیز کا مورد الزام جو دوسروں کو ٹھہرایا, اور ان کے کریکٹر اسیسینیشن کی, اور ان کو کہا کہ یہ مرد نہیں ہے, اور ان کو کہا کہ یہ فلاں چیز نہیں ہے. اب ہر وہ چیز جو دوسروں پر لگائی, لیڈر کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں, لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں, کیونکہ قوم کو اور اپنے جو چاہنے والوں سے ترازو چھین لیا, اور ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں دیا کہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی کیا ہیں. یہ ایک نہایت عجیب و غریب کیفیت ہے کہ ایک لیڈر جس نے ارطغرل ڈرامہ دکھائے, اور جس نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ خواب دکھائے اپنے تمام مداح اور تمام ان لوگوں کو, اتنا بیسک جو لیک کر رہا ہے اپنی پرسنالٹی کے اندر کہ وہ جھوٹ کا سہارا لے کے, فراڈ کا سہارا لے کے
دھوکہ دے کے اپنے وکیل کو بھیجتا ہے اور وکیل صاحب وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ وہ آ نہیں سکتے. اب اس کے اوپر سوائے اس کے کہ ہم کہیں کہ اور کیا کر سکتے ہو, اب اس کے علاوہ رہ کیا گیا ہے, تو بچتا کیا ہے؟ کسی دنیا کے مہذب ملک کے اندر کوئی بھی شخص, کسی بھی مقام کو پانے والا کوئی بھی شخص اگر یہ حرکت کرتا اور وہ ثابت ہو جاتی, یہاں تو ثابت ہے, یقین جانیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو ساری زندگی اپنے آپ کو تمام کمیونٹی سے علیحدہ کر کے چھپا کے کہتا اور وہ لوگوں کو دیکھ ہی نہ سکتا اور دکھا ہی نہ سکتا, کیونکہ لوگ اسے کہتے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ لیڈر ہوتے ہوئے اس نے یہ حرکت کیا. تو یہ پاکستان ہے, یہاں جو کچھ مرضی کہو, بولو جو کچھ مرضی, عمل جو کچھ مرضی ہو, جو کچھ مرضی کہو. دس از واٹ ہی ہیز گیون ٹو دا نیشن پلس ینگ جنریشن آف پاکستان, کہ اس بچے کو اس 2+2 سے ہٹا کر اس طرف لا کے انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے. مجھے تو اس چیز کی فکر. اچھا سر, آج کل کے الیکشن کمیشن بھی, عدالت کے ججز بھی اور آپ کے حکومت بھی میڈیا بڑے غور سے دیکھتے ہیں سر. آپ دیکھتے ہیں فوری رپلائی آتا ہے, جبکہ ہم نے سنا تھا ماضی میں کہ جن عدالتوں میں کیسز ہوتے ہیں اور عدالت میں وہ جو ہیں وہ شادی میں بھی نہیں جاتے, وہ ایسی تقریب میں بھی نہیں جاتے, میڈیا تو بہت دور کی بات ہے. تو سر میں آپ سے ایک سوال کر کے میں جاننا چاہتا ہوں گوہر صاحب سے, آخر وہ کیا وجوہات ہے کہ جس میں الیکشن کمیشن بھی عمران خان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جو بھی ہو, یس وہ بری ہونا چاہتا, مثلا ان کا بنتا ہے بری کر دیں, یا وہ اگر عدالت ان کی توہین بنتی ہے تو توہین کر دیں, ان کی نااہلی بنتی ہے نااہلی کر دیں. حکومت کے پاس بھی کیس پڑا ہے, عدالتوں میں بھی کیس پڑا ہے, الیکشن کمیشن میں بھی کیس پڑا ہے, تینوں رکے ہوئے ہیں اور ٹائم پہ ٹائم دیے جا رہے ہیں. تو کیا عمران خان کے پاس ایسی کیا سنگڑ کہتے ہیں نا سنگڑ گیدی ہے, یا یہ گیدڑ سنگھی, یا پھر ہمارے ان اداروں کی, ان حکومت کی, الیکشن کمیشن کی کیا کمزوری ہے؟ اس پہ ذرا اپنی رائے دیں سر. ڈاکٹر صاحب میں تو پہلے آپ نہیں, میں آپ کے پاس نہیں آیا ہوں, میں آپ کے پاس نہیں آیا ہوں, میں آپ سے بہت ابھی کروں گا. میں ذرا پہلے خرم حمید روکڑی صاحب سے اس پوائنٹ آف ویو پہ تھوڑا سا پوچھ لوں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو 1-1.5 منٹ کا دے دیں تو میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایک بہت بڑا ایک ہتھیار اپنایا, اور وہ اتنا کامیاب ہتھیار تھا کہ اس نے اتنا کام کیا کہ اپوزیشن پارٹیز اور تمام اداروں کو انہوں نے کورنر کر دیا, اور وہ تھا سوشل میڈیا کا یہ ہتھیار جس کے اوپر کروڑوں عوام کو انہوں نے ساتھ ملا کے اس ٹرانس کے اندر لے آئے اور سحر زدہ کر دیا, اور اتنا بڑا پریشر کریٹ کرتے تھے کہ ہر ادارہ, جیسے الیکشن کمیشن ہے اس کے اوپر دیکھیں نا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر لگاتار فائرنگ ہو رہی ہے فرام عمران خان بنی گالہ سے یا کسی جگہ سے اوپر, اور لگاتار اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں, اور عمران خان کے فالوورز بغیر سوچے سمجھے الیکشن کمیشن کو لگاتار گالیاں نکال رہے ہیں. اب ادارہ اتنا زیادہ تھوڑا سا سہم جاتا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سہم جاتا ہے, اور وہ تھوڑا کانشیس ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہوگا کیا, عوام پبلک ہمارے ساتھ کیا کرے گی, ہوگا کیا. یہ ایک ٹیکٹکس تھی ان کے پاس پریشر کی جو انہوں نے ڈیولپ کی, اور اس کی بنیاد پر یہ استحصال کرتے تھے. فار ایگزامپل اگر میں نے چیلنج کیا ہے تو دے وڈ کم ان ویوز اینڈ ویوز, اور آ کے سوشل میڈیا, ٹویٹر, ایوری ویئر گالیاں, جو غلیظ بکواسات, جو ان کے کیٹیگریز ہیں, جو ان کے لوگ پھر اس کے اوپر لان تان, اس کے بچوں کو تنگ کریں گے, ہیرس کریں گے, ہر وہ غلط حرکت کریں گے کہ جس کی بنیاد پر کوئی بھی شریف آدمی, کوئی بھی ذرا جو مسکین آدمی ہے, کوئی بھی آدمی جو کہ نہیں چاہے گا یہ کرنا, وہ سہم جاتا ہے. ایک تو یہ چیز یہ ہے. الیکشن کمیشن کیونکہ ابھی پچھلے والے کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے, حالات جو آپ کے سامنے ہیں, ابھی نیب کے نئے جو چیئرمین کے ساتھ ہوتا رہا یہ آپ کے سامنے ہے. یعنی حکومت میں شریف آدمی لوگ, یہ جو حکومت آئی ہے اس میں سارے کے سارے شریف آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. مثلا آپ کی بات سمجھ حکومت کے اوپر ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, حکومت سے میرا تھوڑا سا گلہ ہے اس پی ڈی ایم والوں سے کہ ان کو اس بیانیے کا جواب دینا, اور ان کو اس بیانیہ, کیونکہ عمران خان کی تمام پالیٹکس ایک بیانیے پہ چلتی, وہ ایک بیانیہ, ان کو ابھی تک اس کے بیانیے کو سمجھنے کی اور اس بیانیے کی جواب دینے کی طریقہ نہیں آ رہا. یہ صرف اس کے الزامات کے اوپر الزامات کا جواب دینے کے چکر میں بڑے نااہل ہیں سر. تو اگر اس کو وہ سمجھ جائیں, بڑے نااہل حکومت ہے سر یہ والی. کہ اس فیلڈ میں
یا بزدل ہے ڈاکٹر صاحب اس فیلڈ میں یا بہت عقل مند ہے, کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہتی, صرف اپنی پروٹوکول اور اپنی حکومت کو طویل طول دینا چاہتی ہے. میں آؤں گا نالائق پہ, آپ نے کہہ دیا میں آؤں گا. ڈاکٹر صاحب دے شوڈ گو انٹو دا کانفلکٹ. یس, کانفلکٹ میں جانا چاہیے یس, نہیں جا رہے نا, یا تو جسٹیفائڈ نہ ہوتا, جسٹیفائڈ کانفلکٹ نہیں جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کانفلکٹ میں نہیں جانا چاہتے ہیں, ہم اپنی حکومت صرف آگے لے جانا چاہتے ہیں, حالانکہ پاکستان اس سلسلے میں کہاں جا رہا ہے. گوہر صاحب میں یہی سوال لے کر آؤں گا کہ بھائی یا تو یہ تینوں جگہوں پہ عمران خان کے جو بھی فیصلے ہیں وہ طے ہو جائیں, لیکن کورٹ یہ کہتی ہے, الیکشن کمیشن یہ کہتے ہیں, حکومت کا تو خیر میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ تو انیشیٹو نہیں لے رہے ہیں, حالانکہ بہت کچھ ان کے پاس ہے, لیکن کورٹ اور الیکشن کمیشن کی بنیاد پہ کہ جب تک عمران خان آئیں گے نہیں, چاہے وہ سیشن کورٹ ہو, انسداد و دہشت گردی ہو, الیکشن کمیشن ہو, چارج شیٹ نہیں ہوگا, چارج فریم نہیں ہوگا, آگے بات نہیں جائے گی, ان کے ریٹن جواب نہیں جمع ہوتے ہیں. دوسرا یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں آپ کے وکیل نے, مثلا آپ کے ساتھی نے پوائنٹ آف اٹھایا ہے کہ عمران خان بزرگ ہیں اور بیمار ہیں, اس لیے ضمانت دے دی جائے, وہ نہیں آ سکتے ہیں. حالانکہ روکڑی صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا ہے سوشل میڈیا میں کہ ان کی تقریر بھی چل رہی ہے, پریس کانفرنس بھی چل رہی ہے, ملاقات بھی چل رہی ہے, واک بھی چل رہی ہے, ایکسرسائز بھی چل رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جہاں تک آپ کی کوشچن کو جو رسپانڈ کرنے کے لیے جو لاہور ہائی کورٹ میں ہوا ہے, ایکچولی پری اریسٹ بیل میں یا پروٹیکٹیو بیل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. خان صاحب کے اس وقت کوئی کیسز کا تھوڑا سا آپ کو تفصیل بتا دوں تو کلیئرٹی آ جائے. جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے تو توشہ خانہ کا کیس انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ کر لیا, وہ میٹر ابھی پینڈنگ ہے. دوسرا کیس تھا فارن فنڈنگ کا, جو الیکشن کمیشن نے صرف اور صرف پی ٹی آئی کا کیس اٹھا کے ڈیلی بیسس پہ سن کے اور بغیر ایویڈنس کو ریکارڈ کیے بغیر, جو ابھی ہائی کورٹ نے آرڈر کر لیا کہ اس میں الیکشن کمیشن کو یہ ایویڈنس ریکارڈ کرنا چاہیے تھا, وہ ہمارا کیس کا صرف فیصلہ کر لیا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو کیس وہاں پینڈنگ ہے, جس میں میں کمیٹی میں بھی پیش ہوا تھا, ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پٹیشن فائل کی کہ کمیشن کو ڈائریکشن دی جائے کہ جلد سے جلد فیصلے کرے. ہم تو خود کمیشن کے پاس جا چکے, تو کمیشن کے سامنے اس وقت کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب کی وہ آمد جو ہے وہ درکار ہے, ماں سوائے ایک کہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ عدالت نہیں ہے, کورٹ نے آپ کو ریسٹرین کیا ہوا, عدالت نہ ہونے کی وجہ سے آپ میرے خلاف پروسیڈ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو باقی کیسز ہے, آج جو کیسز تھے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, دو قسم کے کیسز تھے. ایک جو اینٹی ٹیررزم کورٹ اسپیشل جج کے سامنے تھا, دوسرا بینکنگ کورس میں بینکنگ کیس جو تھا, بینکنگ کورٹ کا کیس وہ ریفر کرتا ہے اور وہ ریلائی کرتا ہے, جو گورنمنٹ نے ایف آئی اے کو ڈائریکٹ کر دیا کہ فارن فنڈنگ والے کیس پہ آپ پروسیڈ کریں. اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد تو اس کی وقت ہی نہیں رہے, لیکن ان اینی کیس وہ آج ہم نے ساری ڈیٹیں لی تھیں, اور آج کے دن کے لیے ساری ڈیٹیں اکٹھی اس لیے لی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہوئی, ڈاکٹروں نے اجازت دے دی, تو خان صاحب ضرور پیش ہوں گے. یہی ریزن ہے کہ ہم نے سب کورٹوں میں ایک ہی ڈیٹ کے لیے ریکویسٹ کی تھی. ایک ڈیٹ ہمیں نہ ملی, اور وہ ڈیٹ ہے جو کمپلینٹ فائل ہو چکی ہے ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے. اس کو ہم نے بھی یہ عرض کیا تھا کہ سر انشاءاللہ تعالیٰ 15 تک خان صاحب آ جائیں گے تو اس میں بھی ڈیٹ آپ دے دیں. تو خان صاحب ہر صورت پیش ہوں گے, کیسوں کے کوئی ایسا نہیں, پہلے بھی پیش ہوتے رہے, سارے 144 کے کیسز ہیں, انشاءاللہ پیش ہوں گے, وہ کوئی نہیں بنا رہے. جہاں تک لاہور ہائی کورٹ کا تعلق ہے, تو جو پروٹیکٹیو بیل کوئی لیتا ہے یہ بالکل صحیح ہے, یہ قانون کا ایک حصہ ہے, لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن ہائی کورٹ نے ایک پریسیڈنٹ بنایا ہوا ہے کہ جو میرے سے بیل مانگے وہ میرے سامنے پہلے حاضر ہو. ہمارا مدعا آج کورٹوں میں بھی یہی تھا اور ہائی کورٹ کے سامنے بھی یہی ہے کہ خان صاحب آپ کے سامنے ان پرسن پیش نہیں ہو سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ سیکیورٹی رسک, لیکن اس سے سب سے بڑا رسک کہ ڈاکٹروں نے جو ایڈوائز کیا ہے وہ چل پھر نہیں سکتے, وہ عدالتوں میں آ نہیں سکتے, اتنے قریب آپ کے پاس عدالت نہیں ہے کہ وہاں اتنا چل کر کے وہ آپ کو آئے. گھر میں چہل قدمی کر سکتے ہیں, یہ الگ بات ہے, لیکن کیا وہ آلموسٹ 0.5 کلومیٹر چڑھ سکتا ہے؟ بینکنگ کورٹ جو ہے وہ 4th فلور پہ جا سکتا ہے جہاں لیفٹ ہی کوئی نہیں ہے, کیا وہ ان سیڑھیاں چڑھ سکتا ہے؟ تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ ڈاکٹر کی ایڈوائس موجود ہے, آپ اتنا کر لیں. آج ہمارے کورٹ میں بھی یہی استدعا تھی کہ کیا ان پرسن پیش ہونا ضروری ہے موجودہ دور میں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے کووڈ اور اتنے کے بعد, اور کورٹ نے جب آن لائن کیا ہے وہ آپ کے سامنے حاضری لگا رہے تھرو ویڈیو لنک, تو یہ تو کورٹ نے ضرور کہا, لیکن اس کا کوئی بڑا امپیکٹ یہ نہیں ہے کہ اگر ہائی کورٹ امید ہے کہ ایکسیپٹ کرے گی, نہیں ایکسیپٹ کرے گی تو جب خان صاحب چل پھر سکیں گے اسی وقت کورٹ میں پیش ہو کر کے بیل مل جائے گی. ایسے کل کیا سچویشن ہوگی سر؟ جو سنا ہے کہ یہ
کل تک چلا کل گیا ہے. دیکھیں اور کورٹ نے تو ابھی یہ کہا ہے کہ آپ پیش ہو جائے. میں لاہور میں پرسنلی نہیں ہوں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں اسٹریچر میں پیش ہو جائیں, ایمبولینس میں پیش ہو جائیں, اسٹریچر میں پیش ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بالکل کورٹ نے آبزرویشن دی ہے, لیکن یہ 2023 میری یہ ادروائز ضرور ایک اپنی میری رائے, میری ذاتی رائے یہی ہے کہ یس یہ قانون جو سے چلا ہوا ہے. آپ کو صرف ایک لیگل ایک پوائنٹ بتا دوں, پری ارسٹ بیل اور یہ عدالتوں میں اسی طرح پیش ہونا یہ کسی قانون میں لکھا ہوا نہیں ہے, یہ ججز کا اپنا ہے اور ایک پریسیڈنٹ ہے, اور ضرور اس کی وہ قدر کرنے تو چاہیے. آپ قانونی آپ کے پاس قانونی جنگ لڑنے کا اختیار ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریسنس کس طرح ہوتا ہے. کیا میں اسلام آباد سے, اس وقت آپ کراچی اور میں اسلام آباد ہے, ہمارا پریسنس ہی ہے نا. اگر عدالت میں اعلان کر سکتا ہوں, اور سپریم کورٹ نے یہ خود کہا تھا جب یہ کیس ہوا تھا اور میموگیٹ میں سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا تھا, تو سپریم کورٹ نے اس وقت بھی کہا تھا بار بار کہ آپ پیش ہو جائیں. دوسری ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات کا ضرور عرض کرتا ہوں, مشرف صاحب بہت لیٹ ہو گئے تھے, کورٹ نے کہا جسٹیفائبل ریزن ہے, اور نواز شریف کا اسپیسیفکلی ذکر کروں گا, ان کو سزا ہو گئی تھی 2000 میں, وہ بیل کے لیے سپریم کورٹ کے پاس آئے 2009 میں. سپریم کورٹ نے پہلے کہا آپ کیوں لیٹ آئے, نواز شریف نے کہا میں تو آیا تھا, مجھے ایئرپورٹ سے باہر بھیجا گیا. سپریم کورٹ نے کہا 2007 میں جب آپ آئے پھر آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے, پھر جب کہا جب کورٹیں بنی پھر آپ کیوں نہیں آئے, اتنا لیٹ کیوں آئے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے, جہاں جہاں جسٹیفائبل ریزن ہو کورٹ اس کو انڈیویجول ٹھیک ہے جناب, پھر جسٹیفائبل ریزن لیکن روکا گیا, لیکن انلیمیٹڈ کسی بھی کورٹ میں نہیں پیش ہو رہے, کسی فنکشن میں نہیں جا رہے. انلیمیٹڈ تو نہ ہونا سر. میں آگے چلتا ہوں, ایک بریک پہ جاؤں گا, لیکن انلیمیٹڈ اس لیے ہے کہ ایک گولی لگی ہے, 4 گولی لگی ہے, لیکن ایک حد ہوتی ہے, وہ ظاہری ریکوری ہوتی ہے. آئی ایم اے ڈاکٹر, مجھے بھی پتہ ہے کتنے دنوں میں یہ گولی کے جو وہ ہیں وہ مدھم ہو جاتے ہیں, بھر جاتے ہیں. 3 دفعہ ہمارے آرمی کے جو سپاہی ہوتے ہیں اب تک 126-30 دن میں 3 دفعہ جنگ لڑ کے آ چکے ہوتے ہیں. بہرحال آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کے پاس رائٹ ہے, آپ نے جو کہا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بہت ہی ایک اہم حکومتی اقدام پہ جناب رائے لیتے ہیں ہمارے زاہد خان صاحب کا. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جناب زاہد صاحب, ہم عمران خان کے بیانیے کو تو پکڑتے ہیں, اچھالتے بھی ہیں. یہ جو وزیر اعظم کا بیانیہ ہے یا مختلف اتحادی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کا بیانیہ ہے کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں, اور اس ملک میں جہاں معاشی تباہی ہے 83 کابینہ کے اراکین اب تک اپوائنٹ کر چکے ہیں. اب سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ایک بیان آج آیا ہے, اور وہ یہ آیا ہے کہ وزراء نے یہ فیصلہ ملک کو درپیش معاشی مشکل حالات کے پیش نظر قومی جذبے کے تحت کیا ہے کہ پی ایم ایل این کے وزراء تنخواہ نہیں لیں گے. اس پر میں نے ٹویٹ کیا ہے, آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, باقی آپ کی رائے لیتا ہوں. میں نے ٹویٹ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے وزراء تنخواہ کے بغیر کام کریں گے. کیا وہ ایم این ایز کی تنخواہ بھی نہیں لیں گے؟ کیا وہ سرکاری بنگلہ, مفت بجلی, مفت گیس, سرکاری گاڑی, مفت پیٹرول, سرکاری سٹاف, مفت میڈیکل, مفت ٹکٹ وغیرہ 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 بھی نہیں لیں گے؟ حکومت عوام کو بتائے کہ 83 اراکین کے اوپر کتنا خرچ آ رہا ہے, اور ایک اور بات یہ بتائے کہ ان 83 اراکین ممبر منسٹروں کی, ایڈوائزروں کی, اسپیشل اسسٹنٹ کی کارکردگی کیا ہے. جی جناب زاہد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, میں پہلے اس پہ یہ جو بیرسٹر صاحب کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب چل نہیں سکتے, تو میں ان سے یہی سوال, ٹائم نہیں تھا کہ میں سوال کرتا تھا ان سے کہ جب وہ پنڈی میں جلسہ تھا 26 تاریخ کو یاد ہوگا, تو وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر تو آ گیا تھا, اور وہ تو ویل چیئر پہ بھی نہیں تھا, ہاتھ سے پکڑ کر لاٹھی لگا کے تو اسٹیج پہ آ کے بیٹھ کے تقریر بھی کرتا رہا. تو کیا وہ کورٹ میں نہیں جا سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسے جو لائف سے جو وکیل ہے وہ جو مرضی بات بنا دے. کیا سر پردہ اٹھا رہے, آگے چلے, وہ والی بات بتائے حکومت کی, وہ تو سب کو پتا ہے سر. ظاہر ہے گوہر صاحب نے نہیں ڈیفینڈ کرنا تو اور کون ڈیفینڈ کرے گا سر؟ آپ اس پہ آئے جو حکومت آپ کی حکومت کر رہی ہے, یہ جواب دیں سر. یہ میں تو جواب دے دوں گا, لیکن یہ بھی تو ہے نا, یہ چلیں ہو گیا نا, ایسی اور بھی بہت سی باتیں ہیں, لیکن اس کا تو بتائیں نا سر. یہ دیکھیں نا, جو ہماری حکومت ہے, جو خوش قسمتی سے ہم اس کا حصہ نہیں ہے, نہ تو ہمارے ایڈوائزر ہے نہ کوئی ہے, لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ یہ 83 لوگ کر کیا رہے ہیں,
تو یہ بتا دینا شہباز شریف، یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے، یہ کیا کام کرتے ہیں، کیا یہ وزارتیں یہ 10 15 20 سے نہیں چل سکتی ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ٹھیک سوال اٹھایا تھا، اور میں یہ بھی بتا ہوں، کیا اور مراعات وہ نہیں لے رہے؟ اگر تنخواہ نہیں لیتے تو کیا ہو گیا؟ تو ایم این ایس کی تنخواہ تو لے گا، ایم پی ایس کی تنخواہ، سینیٹ کا تو تنخواہ تو لے گا، لیکن ان کے جو گھر ملتے ہیں، جو پیٹرول ملتے ہیں، جو ڈرائیور ملتے ہیں، جو آفیسز ملتے ہیں جس میں لوگ کام کرتے ہیں، اس پہ پیسہ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ پہلے تو یہ قوم کو یہ دیکھیں نا، ٹیکس تو ہم پہ تو لگا رہے، لیکن قوم کے لیے تو یہ بتا دے کہ یہ اپنا کیا قربانی دے رہے، تو یہ تو کوئی قربانی دے رہے، یہ تو موجودہ حکومت تو نااہل ہی ہے۔ مجھے آپ بتا دے کہ ایک پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، آپ وہی ہے کہ جی ہم نے ملک کو بچانا ہے، بے شک ملک کو تو بچاؤ، لیکن آپ کر کیا رہے ہو؟ قوم کو تو بتا دو کہ آج تک کیا کچھ کیا، کیونکہ ہم لوگ نے تو اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ عوام کو ریلیف ملے گا، ریلیف کے بجائے تو قوم پہ تو بوجھ ہی بوجھ ڈالتا جا رہا ہے، اور 83 کا کیبنٹ اتنا ہوج ایک کیبنٹ بنا کے بٹھا دیا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو اخراجات میں کمی کر رہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ 83 کا کام مجھے پہلے تو بتا دینا، اس وزیر اعظم سے یہ پوچھے کہ یہ 83 لوگ کر کیا رہے، یہ کس کس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے، اور یہ اس میں آپ کو یہ بھی ہوں کہ سارے ایم این ایز بھی نہیں ہے اس میں، تو جو ایم پی ایز جو کچھ بھی نہیں ہے وہ ان کو بھی ایڈوائزر بنایا ہے، لیکن سارے مزے لے رہے حکمرانی کے۔ ٹھیک ہے، ریاست بچا رہے ہیں سر، ریاست بچا رہے ہیں۔ میں ذرا سا اس کے اوپر روکڑی صاحب سے بھی ضرور بولوں گا۔ روکڑی صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ بڑی شان سے بولا جا رہا ہے کہ جناب یہ وزراء تنخواہ نہیں لیں گے، کیوں؟ کیونکہ ملک اس وقت بہت بری حالت میں ہے معاشی طور پر، حالانکہ ساری مراتیں لی جا رہی ہیں اور کارکردگی زیرو ہے سر۔ روکڑی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ایز اے پارٹی نون لیگ نے اپنا جتنا نقصان کیا ہے نا، اگر میں پولیٹیکلی اس کے اوپر دیکھوں کہ پالیٹکس کیا کہتی ہے اور کسی پولیٹیکل پارٹی کو کیا نقصان ہوتے ہیں اور کون سے ایسے ایکشنز ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے وہ پبلک کی آنکھوں کے اندر اپنا مقام کھوتی ہے، تو یہ میں کہوں گا کہ نون لیگ نے ایک جلتا ہوا ٹائر جو ہے پچھلی گورنمنٹ کا، جلتا ہوا ٹائر اپنے گلے میں بھی ڈال رہی ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ نہ اے این پی پہ جا رہے ہیں، نہ وہ پیپلز پارٹی پہ جا رہے ہیں، نہ باقی ان لوگوں پہ کہ جو ان کے ساتھ ملے ہیں۔ اس کا ڈائریکٹ افیکٹ نون لیگ پر ہو رہا ہے، اور نون لیگ اس کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کر رہی، اور یہ تمام جو سوالات اٹھ رہے ہیں یہ سوالات جسٹیفائیڈ ہیں، اور ان سوالات کا جواب نون لیگ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا، کیونکہ جو چہرہ ہے، یا جو تمام پیٹرن ہے، یا جتنی جو منسٹریز ہیں جو کہ میٹر کرتی ہیں، وہ تمام ان کے پاس ہیں۔ تو انہوں نے اپنا نہ صرف پولیٹیکلی نقصان کر رہے ہیں، میں ذرا بہت صحیح بات کی، گور خان صاحب سے 1 منٹ میں ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں۔ گور صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ یہ جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے تنخواہ والی، 1 منٹ ہے سر آپ کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ یہ زبانی جمع خرچ ختم ہونے چاہیے، عوام کے ساتھ یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، جتنی سبسڈی یہ ادروائز دیتے وہ بھی ختم ہونے چاہیے۔ اگر انہوں نے کوئی کام کرنا ہے تو میں آپ کو مثال دے دوں، لالو پرساد کے بارے یہ میں مشہور تھا کہ اس نے اپنے وزارت کا 2/3 ٹائم اپنے ریلوے میں گزارا تھا۔ ان کو چاہیے پبلک میں جاتے، عوام میں جاتے، یہ وہاں منہ دکھا نہیں سکتے، جس وقت یہ عوام میں جائیں گے ان کو پتہ چل جائے گا۔ یہ مسلم لیگ، جو مسلم لیگ کی حکومت ہے، مسلم لیگ ایک وقت میں وہ پاکستان کی ایک بڑی پارٹی تھی، فیڈریشن کی پارٹی مانی جاتی تھی، اب وہ سکڑ کی ایک فیملی کی پارٹی رہ گئی ہے۔ ان کے جب الیکشن ہوتے رہے انہوں نے انٹرسٹ بھی نہیں شو کیا، یہ عوام میں جا نہیں سکتے تو بہانہ، اسی لیے الیکشن بھی نہیں کرا رہے نا، ریاست بچا رہے ہیں، سیاست نہیں بچا رہے ہیں۔ 83 کا ہے، کارکردگی زیرو ہے، تنخواہ روک رہے ہیں، ساری مراتیں لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے، اللہ حافظ۔